ہم شروعات کرتے ہیں 10th اسٹینڈرڈ یعنی 10ویں جماعت کے نظم عید الفطر کے سوال و جواب۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مختصرین سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم عید الفطر کس نے لکھی ہیں؟ تو جواب ہے نذیر اکبر آبادی نے۔ سوال نمبر 2 ہے، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے ولی محمد۔ سوال نمبر 3 ہے، عید کے دن نہانے کی دھوم کب ہوتی ہے؟ تو جواب ہے عید کے دن نہانے کی دھوم پچھلے پہر سے ہے، یعنی صبح جلدی اٹھ کر نہانے کی دھوم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 4، لفظ عابد کے معنی کیا ہے؟ تو جواب ہے عابد کے معنی عبادت کرنے والے کے ہیں۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات اور ان کے جوابات کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، پیر و جواں اور لڑکوں کو کس بات کی خوشی تھی؟ تو جواب ہے پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی اور لڑکوں کو عیدگاہ جانے کی خوشی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، عید کے دن کون کون لوگ شاد ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے عید کے دن فقیر، بادشاہ اور وزیر سب شاد ہوتے ہیں، یعنی ہر خاص و عام خوش ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی مراد ہے کہ اگر ہم روزوں کی سختیوں میں قید نہ ہوتے، یعنی بھوک پیاس برداشت نہ کرتے تو ہمیں عید کا یہ دن نصیب نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم پر روزے فرض نہ کیے گئے ہوتے تو ہمیں عید کا یہ دن نصیب نہ ہوتا۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، اینٹونیمز یا ولوم شبد۔ تو یہاں وصل، اسیر، شاد، غدا اور سچ کے متضاد پوچھے گئے ہیں۔ وصل کا متضاد ہے ہجر، اسیر کا رہا یا آزاد، شاد کا ناشاد، غدا کا شاہ، سچ کا جھوٹ۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ نظم عید الفطر کا خلاصہ لکھیے۔ تو جواب ہے نذیر اکبر آبادی اردو کے مشہور و معروف شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نذیر کو اردو نظم کا بانی اور شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہ عوامی شاعر کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے میلوں، تہواروں، موسموں، پھلوں اور زندگی سے متعلق چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ زیر نصاب نظم عید الفطر نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم ہے، جس میں انہوں نے رمضان المبارک کے 30 روزوں کے بعد آنے والی عید کی خوشی کا منظر بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ عید کے اس مقدس دن کی خوشی سبھی خاص و عام کو ہوتی ہے۔ عبادت گزار بندے اس لیے خوش ہیں کہ انہیں عید کی محنت کا بدل و انعام ملا ہے۔ متقی اور پرہیزگار اور غیر روزہ دار اور آوارہ قسم کے لوگ اور کچھ دیگر اس لیے خوش ہیں کہ انہیں اپنے محبوب سے ملنے کا موقع ملے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ روزے کے دنوں میں بھوک پیاس برداشت کرنے سے جو گال مرجھا گئے تھے وہ عید کا چاند دیکھتے ہی کھل اٹھے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ عید کا چاند نظر آتے ہی سب لوگ عید کی تیاری میں لگ گئے۔ کوئی صبح جلدی اٹھ کر نہا رہا ہے تو کوئی سوئیاں بنانے میں مشغول ہے۔ لڑکے اس لیے خوش ہیں کہ ان کو بھی عیدگاہ جانے کا موقع ملے گا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض نہ کیے ہوتے اور بھوک پیاس کی یہ پابندی عائد نہ کی ہوتی تو آج ہمیں عید کا دن یعنی خوشی کا دن نصیب نہیں ہوتا۔ اس دن فقیر، بادشاہ، وزیر غرض ہر خاص و عام خوش نظر آتے ہیں۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ عید کی خوشی ہر دل میں شب برات اور بقرعید سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ جس کام اور چیز میں ہماری محنت شامل ہوتی ہے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دن ہمیں خدا نے 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد بطور تحفہ عطا کیا ہے، اس لیے سب اپنی محنت کا پھل پا کر بہت خوش ہیں۔ سوال نمبر 10 نیکسٹ ہے، نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی لکھیے۔ تو یہاں جواب ہم شروع کرتے ہیں اصل نام سے۔ اصل نام ہے ولی محمد، تخلص ہے نذیر، پیدائش ہے
1740 دہلی میں، وفات ہے 1830 آگرہ میں، اور لقب ہے عوامی شاعر کا۔ اب ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل شروع کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد نذیر اپنی ماں کو لے کر آگرہ آ گئے اور مرتے دم تک یہیں رہے۔ نذیر کا پیشہ معلمی تھا۔ یہ درویش شفت انسان تھے۔ ان کو سیر سپاٹے کا بہت شوق تھا۔ یہ تیراکی، کبوتر بازی، کشتی اور کنکوے بازی وغیرہ کھیلوں میں حصہ لیتے اور ہر مذہب کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ نذیر سبھی مذاہب کے لوگوں کا احترام کرتے تھے۔ اس کی مثال ان کی نظمیں ہیں جو ہر مذہب پر لکھی، مثلاً عید، شب برات، بقرعید، راکھی، ہولی نامہ وغیرہ۔ نذیر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عوامی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر نظمیں لکھی۔ ان کی نظمیں اخلاقی درس کا بہترین نمونہ ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے عمر کے آخری دنوں میں مدرسی کی اور 1830 میں آگرہ میں انتقال فرمایا۔ ان کی نظموں میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی ملتی ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 12 دیکھیے۔ عید الفطر کے دن کا بیان اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو جواب ہے، رمضان المبارک کے 30 روزے کے بعد عید کا یہ مقدس دن آتا ہے۔ اس دن ہر خاص و عام، چھوٹا بڑا، امیر و غریب، مرد عورت، بچہ و جوان سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی سب لوگ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بازاروں میں رونق ہو جاتی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ سب اپنے آپ کو نئے کپڑوں سے آراستہ کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں۔ اس دن بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس دن گھر کے بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ عید کے دن سب لوگ عیدگاہ نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید الفطر کا یہ تہوار بھائی چارے اور میل ملاپ کا تہوار ہے۔ اس دن سب گلے شکوے بھول کر آپس میں گلے ملتے ہیں۔